بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سورۃ صف کی آیت نمبر 5 وہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آواز آ رہی ہے نا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے ٹیڑھی راہ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح کے بارے میں تھوڑا سا پڑھایا گیا تھا اس دن کہ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سرکشی پر ان کا جو طرز عمل تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بے شمار انعامات سے نوازا گیا تھا۔ فرعون سے انہیں نجات دی جو ان پہ ظلم کرتا تھا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے پہ ان کو مجبور کرتا تھا، اور پھر ان کے بچوں کو فرعون قتل کرتا کہ جب اسے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کے آپ کی سلطنت کو ختم کرے گا، آپ کو تباہ کرے گا، تو اس کی وجہ سے اس نے اعلان کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ تو ان کے بچوں کو فرعون قتل کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے انہیں اس عذاب سے نجات بھی ملی۔ پھر ان پہ من و سلوہ اتارا گیا کہ جو تیار کانا ہوتا تھا، من دنیا کی سی ایک چیز ہوتی ہے اور سلوہ ایک پرندہ ہوتا ہے بٹیر کی قسم کا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو تحفہ ملتا تھا۔ تو ایک اور جو ان پہ نعمت کی گئی کہ ان پہ بادلوں کا سایہ کیا گیا، کہ وہ صحرا میں پھرتے تھے کہ جہاں پہ نہ کوئی درخت نہ کوئی سایہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچنے کے لیے جو ان کے لیے انتظام کیا کہ وہ جہاں بھی جاتے تو بادل ان کے سروں کے اوپر سے گزرتے اور بادل اس پہ سایہ کیے رکھتے تھے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ نعمت تھی۔ اور پھر ان کے 12 قبیلوں کو الگ الگ چشمے پانی کے لیے دیے گئے۔ جب صحرا میں پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ عرض کرنے لگے کہ پانی کا بندوبست ہمارے لیے کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کو حکم دیا کہ پتھر پہ اپنی عصا اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے وہ لاٹھی وہ عصا ماری، وہاں سے 12 چشمے جو ہے نا وہ نکل پڑے، اور ان کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے چشمے کو پہچان گیا اور اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا تھا۔ یہ سارے ان پہ انعامات تھے۔ تو ان انعامات کے مقابلے میں وہ قوم جو تھی انہوں نے ہر موقع پہ سرکشی اختیار کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک اللہ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، اور پھر در بدر پھرتے تھے۔ ٹھکانے کے لیے شہر میں عاجزانہ انداز سے داخل ہونے کو کہا گیا تو اس حکم کا بھی مذاق اڑایا۔ پھر گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تو وہاں پہ پسو پیش کیا، اور من و سلوہ کی بجائے یہ گائے کا ذکر جو سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ وہاں پہ ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تھا۔ واقعے کا پتہ ہے؟ سنا ہے واقعہ؟ ہاں، یہ سورۃ بقرہ جو ہے
سورت بقرہ جو ہے، سورت بقرہ جو ہے نا، وہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں گائے کا ذکر ہے۔ تو واقعہ یہ تھا کہ ایک بڑا مالدار بندہ تھا، اور اس کا بھتیجا وہ لالچ میں آ کے اپنے چچا کو قتل کرتا ہے، اور اس کے چچے کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی کوئی اولاد تھی نہیں۔ تو وہ اس کے جو اس کے پاس مال و دولت تھی، اس کا وارث بننے کے لیے اس نے رات کو چچا کو قتل کیا، اور اس کی لاش دور کہیں کسی اور آبادی میں پھینک آیا، اور صبح کو اپنے چچے کی تلاش میں نکل گیا۔ بس یہاں پہ یار تھوڑا ذرا سگنل کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو وہ جہاں سے لاش ملی تو ان لوگوں پہ اس نے دعویٰ کیا کہ ان لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، یہ خون بہا ادا کریں گے۔ تو وہ لوگ، چونکہ انہوں نے قتل کیا نہیں تھا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے کوئی قتل نہیں کیا۔ تو اسی طرح ہوتے ہوتے یہ جو ہے یہ مقدمہ وقت نبی کے پاس آیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ معاملہ اس طرح پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ انہیں کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ مس کریں، اس کو چھوئیں، تو یہ مقتول جو ہے، جو قتل ہوا ہے، وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اچھا، تو یہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو ہیلو جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کہ گائے کو ذبح کریں اور گائے کے گوشت کو جو ہے نا مقتول کے ساتھ مس کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال نے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تم لوگوں کو ایسا کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے مختلف سوال کرنے شروع کیے کہ اچھا، اگر گائے ذبح کرنی ہے تو گائے کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ وہ گائے کس عمر کی ہونی چاہیے۔ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ وہ گائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ درمیانی عمر کی ہو، نہ کوئی بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، درمیانی عمر کی گائے، پھر اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اور ایسی خوبصورت رنگ کی تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو جو ہے نا وہ خوبصورت لگے، اچھی لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، رنگ کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، اب ذرا اور کوئی زیادہ واضح نشانیاں بتائی جائیں۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ جو ہے نا اس کو راہٹ وغیرہ سے پانی نکلوایا گیا ہو، نہ ہل جوتا گیا ہو، الغرض کہ وہ بالکل اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا ہاں، اب جو ہے نا ہم اس کو ڈھونڈیں گے۔ ڈھونڈتے رہے، بڑی مشکل سے وہ گائے انہیں ملی، اور پھر اس گائے کو ذبح کیا، اور پھر اس کے جس طرح انہیں کہا گیا تھا کہ اس کا کوئی گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کے ساتھ مس کیا جائے، مقتول کے ساتھ چھوا جائے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ مقتول جو ہے، وہ لاش، وہ بولنے لگا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ تو اس طرح یہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کو کہا گیا تو وہ پس پیش کرتے رہے، سوالات کرتے رہے کہ کس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ گائے کو کیوں ذبح کرایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ جو ہے نا گائے کی عبادت کرتے تھے، تو یہ چیز ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، تو ان کے ہاتھوں سے وہ گائے کو اس لیے ذبح کرایا جا رہا تھا تاکہ ان کے دلوں سے اس کی محبت جو ہے وہ نکل جائے، اپنے ہاتھوں سے یہ اس چیز کو ذبح کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب انہیں یہ کہا گیا تو وہ آگے سے سوالات کرنے لگے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی سرکشی تھی۔ پھر
جب جنگ کر کے شہر میں داخل ہونے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایسی قوم تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ صحرا میں تنگ آ گئے ہیں اور ہم جو ہے نا یہ جو زمین چیزیں اگاتی ہے، یہ من و سلوہ، یہ تیار چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں، اسے تو ہم اکتا گئے ہیں، ہم تو وہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں کہ جو تیار ملتی ہیں، جو زمین اگاتی ہے، مثلا گیہوں ہے، ساگ ہے، توم ہے، لہسن ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وہ بسلحا، کیا ہے، وفومہا وعدسہا وبصلہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے، تو انہیں کہا گیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، شہر میں داخل ہوگے تو یہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے یہ تم لوگوں کو مل جائیں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں تو بڑے جنگجو لوگ رہتے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ تو جا اور تمہارا رب جا کے وہاں ان سے لڑو، جب وہاں پہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ یہ ایسی قوم تھی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں جسمانی عیبوں کا ذکر کر کے انہیں اذیت پہنچاتے تھے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بے بنیاد عیب نکال کر انہیں اذیت دی۔ تو جب کوئی بھی حکم ماننے کو کہا جاتا تو پھر کیا کرتے؟ ٹال مٹول سے کام لیتے، ہیلے بہانے تلاش کرتے، ادھر ادھر کے سوال کرنے لگ جاتے، اور یہ رویت بھی اذیت دینے والا تھا۔ ان سب باتوں سے زیادہ اذیت والی بات یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ ایسا نہ تھا کہ انہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی، جانتے بوجھتے جو ہے نا وہ نبوت کا انکار کرتے تھے۔ تو ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ، میں اور میرا بھائی اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بالآخر مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل جو ہے نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کرنے کی خواہش اور رغبت ہی نہیں رہتی، نیکی بڑی اجنبی اور گراں لگتی ہے، اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ گناہ کر کے انسان کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں آتا، ضمیر اس پہ ملامت نہیں کرتا، توبہ کی اسے توفیق نہیں ہوتی، توفیق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ بڑی انوکھی اور اجنبی چیز لگتی ہے۔ تو اس کا ایک معنی ذہن اور عقل کا ٹھیڑا پن بھی ہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں، اس کا ایک معنی جو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اس کا ایک معنی ذہن اور عقل جو ہے اس کا ٹیڑھا پن بھی ہے۔ جب انسان کے سوچنے کے انداز میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے تو پھر ہر بات کا ٹھیڑا مفہوم ہی لیتا ہے۔ جیسے انسان کا مزاج بگڑ جائے نا تو اسے پانی بھی نقصان دیتا ہے، چینی بھی کڑوی لگتی ہے، کھانا جو زندگی کا باعث ہے وہ بھی اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت دراصل مسلسل گناہ پر ڈٹے رہنے اور توبہ نہ کرنے کی سزا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، اس لیے سورۃ انعام میں فرمایا کہ ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے، جس طرح یہ ہماری آیتوں پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، ہم انہیں اس کی سرکشی کی حالت میں چھوڑ دیں گے، اس حالت میں یہ سرگرداں رہیں گے۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جب انسان کے دل میں اس طرح ٹھیڑا پن پیدا ہو جاتا ہے نا تو اللہ کبھی ہاں کر زبردستی کسی کو خیر کی طرف نہیں لاتے، کیونکہ نیکی اور خیر پر چلانے کے حوالے سے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس طرف نیکی کی طرف یا برائی کی جانب کوئی چلنا چاہتا ہے اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چلا دیتے ہیں۔ کوئی بلائی کی طرف نیکی کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی پہ اس کو چلانا، وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی برائی کو پسند کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برائی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے بتانے کے لیے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے سیدھے راستے کی پہچان کرائی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اور انسان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ایمان لے آئے، چاہے تو کفر کی راہ اختیار کرے۔ لیکن جو گناہ کرتے ہیں، غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
تو ہمارے لیے جو اس میں اصول ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کی باتوں کی تشریح جو ہے اپنی ٹیڑھی عقل کی وجہ سے غلط طور پر کرتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں صرف بنی اسرائیل کی سرکشی بیان کی گئی، بلکہ ہمیں بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم قول و فعل میں تضاد پیدا نہ کریں، کہ قول و فعل میں تضاد پیدا نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ کریں، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ بدعملی کی وجہ سے عقل جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتی ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو سورہ صف کی اس آگے آیت جو ہے، اگلی آیت وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم۔ تو 8 بجے انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، جی جی۔ ہوں